میں ایک بار پھر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ 25 سال کی عمر میں دوبارہ دلہن بننا میرے لیے ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ میری آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی کیونکہ مجھے پہلی سہاگ رات یاد آ رہی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا تھا اور اس نے آتے ہی مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ جذباتی تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ماضی مجھے مکچوکے لگا رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگایا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ ماضی خود بخود میری پلکوں کے دریچوں پر اترنے لگا تھا۔ جانے من بہت حسین لگ رہی ہو، لیکن اگر میرے آنے سے پہلے کوئی خوبصورت سی نائٹی پہن لیتی تو میں اور بھی فدا ہو جاتا۔ مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھی، لیکن ارد گرد وہ نہیں تھا جو مجھے سنائی دے رہا تھا۔ میں نے تھک کر پھر آنکھیں بند کی تھی۔ ارے میری جان، اتنی خوبصورت نائٹیز میں نے الماری میں لا کر رکھی ہے۔ میرے آنے سے پہلے دیکھ تو لیتی۔ تمہیں میسج بھی کیا تھا کہ تمہارے لیے بڑے خاص کپڑے لایا ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑتے وہ مجھے الماری تک لے گیا اور پھر وہ نائٹی نکال کر دکھائی تھی۔ میں نے شرم سے نظریں ہی چرا لی تھی۔ کچھ تو حد ہوتی ہے یار، میں تمہارے آنے سے پہلے کیا ایسے کپڑے پہن لیتی؟ تمہارے دوست کی اماں 4 چکر کاٹ کر گئی ہیں، میں نے گھبرا کر اس سے کہا تھا۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، چلو اب تو کنڈی لگا دی ہے نا، اب یہ پہن کر دکھاؤ، پتہ تو چلے۔ میری جانے جانا صرف چہرے سے ہی حسین ہے یا جسم بھی لاجواب ہے؟ وہ دھیرے سے اپنی انگلی کو میرے ماتھے سے پھیرتا لبوں تک لایا اور پھر اس نے اپنے انگوٹھے سے میرے لبوں کو دبایا۔ میں ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ میری اس گھبراہٹ پر وہ زور سے ہنسا تھا۔ کہنے لگا، اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ میرے نکاح میں ہو، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں؟ اس کر مجھے کمر سے پکڑ کر اس نے اپنے قریب کرتے ہوئے الماری سے لگا دیا تھا۔ میرے پاس ہلنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو میرے لبوں پر رکھتے ہوئے اپنی سانسوں کو میرے چہرے پر چھوڑا تھا اور اس کی سانسوں کی تت نے مجھے پگھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں گہری گہری سانسیں لیتی، خود کو اس سے آزاد کروانا چاہتی تھی، لیکن اس کی آہنی گرفت بڑی ہی مضبوط تھی۔ جب اس نے مجھے یوں فڑفڑاتے دیکھا تو کہنے لگا، تمہارا یوں مجھ سے بچنا بھی اور مزہ دے رہا ہے۔ محبت میں محبوب کی ایسی ادائیں تو اور بھی دیوانہ بناتی ہیں۔ میرے کانوں کی لو کو اپنے ہونٹوں میں دباتے ہوئے وہ کہنے لگا، مزید مت آزماؤ میرے صبر کو، جاؤ اور جا کر اسے پہن کر آؤ۔ میرے ہاتھ میں نائٹی پکڑاتے اس نے واش روم کی طرف دھکیلا تھا۔ میں بڑی شرمائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی تو وہ کہنے لگا، اگر خود بدلنے میں ہچکچاہٹ ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں۔ اس کی بات سنتے ہی شرم سے میرے گال گلابی پڑ گئے تھے اور میں نے خود کو جلدی سے اٹیچ باتھ روم میں بند کیا تھا۔ میک اپ ہٹانے کے لیے میں سیدھے شاور کے نیچے ہی کھڑی ہو گئی تھی اور سچ تو یہ تھا کہ اس وقت میں اپنے شوہر کی محبت میں بھیگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے اسٹریپس والی وہ سرخ نائٹی پہنی تھی جس میں میرا سارا ہی وجود واضح نظر آ رہا تھا اور میں کوئی خوبصورت کم عمر حسینہ لگ رہی تھی۔ اور پھر جب میں واش روم سے نکلی تو مجھے دیکھتے ہی جمیل دیوانہ وار میرے قریب لایا تھا۔ مجھے باہوں میں بھرتے ہوئے اس نے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے میرے کان میں کہا تھا، جانے من بہت ہی حسین لگ رہی ہو۔ میرے چہرے پر خود بخود ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اتنے میں میرے کانوں میں آواز گونجی تھی، کیا بات ہے دلہن، اکیلے اکیلے ہی ہنس رہی ہو؟ کیا اس شادی پر بہت خوش ہو؟ میں نے ایک دم ہی گھبرا کر آنکھ کھولی اور دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ سامنے جمیل نہیں، میرا بوڑھا شوہر کھڑا تھا جس سے کچھ دیر پہلے ہی میرا نکاح ہوا تھا۔ ماضی کی خوبصورت یادوں سے نکل کر میں حال کی تلخ حقیقت میں لوٹ آئی تھی۔ میری شادی ایک 60 سالہ بڈھے سے ہوئی تھی اور یہ رات میری اس کے ساتھ سہاگ رات تھی اور اس ایک لفظ نے مجھے سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ کر دیا تھا۔ میں نے گھبرا کر خود کو اپنے آپ میں سمیٹا۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گیا اور میرے چہرے پر جھکتے ہوئے ایسی حرکت کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ 60 سالہ بوڑھا تو بالکل ہی جوان گھوڑے کی طرح، جمیل شادی بھی کرو گے یا چھپ چھپ کر بس چھت پر ملاقاتیں ہی کرتے رہو گے؟ میں بہت ناراضگی سے منہ پھلائے بیٹھی تھی کیونکہ یہ پھر رات کے 1 بجے چھت پر پھلانگ کر ہماری چھت پر آ چکا تھا۔ کہنے لگا، یار شادی تو کرنی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا کہ میرے سر پر 3 بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اماں کہتی ہیں جب تک بہنوں کی شادی نہیں کروں گی اپنی شادی کی بات نہ کرنا۔
جمیل کی بات پر میں نے اسے سینے پر ہاتھ مار کر دھکا دیا اور کہا، اگر ایسا ہی تھا تو پھر محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی ماں سے پوچھ لیتے نا کہ اماں محبت کروں گا یا نہیں۔ جمیل پر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے ہم یوں ہی چوری چپکے سے ملاقاتیں کر رہے تھے، ایسے ہی محبت پروان چڑھ رہی تھی، اور جمیل شادی کا نام لینے کو راضی نہیں تھا، جبکہ میرے گھر والے مستقل طور پر میرے لیے رشتے دیکھ رہے تھے۔ آج بھی کوئی لڑکے والے آ کر دیکھ گئے تھے اور اسی لیے میرا مزاج بگڑا ہوا تھا۔ دیکھو جمیل، اگر تم یہی باتیں کرتے رہو نا تو میرے ابا میری شادی طے کر دیں گے اور میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ تم تو جانتے ہو کہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شادی ہونی ہے، اور پھر ابا تو لڑکے پر لڑکا دیکھ رہے ہیں۔ میں کیا کہہ کر منع کروں گی؟ مجھے پڑوس کے جمیل سے محبت ہے جو میرے لیے اپنی اماں کو راضی نہیں کر سکتا۔ میں نے غصے سے منہ پھیر لیا تھا، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے، چاند آسمان پر چمک رہا تھا، لیکن میرا دل اندھیر ہو رہا تھا۔ یہ خوف مجھے ستا رہا تھا کہ اگر میرے ماں باپ نے مجھے کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیا تو کیا ہوگا، تو جمیل کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جمیل نے میرا منہ پکڑ کر اپنی طرف کیا اور کہنے لگا، چلیے ایسی باتیں نہیں کرتے، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تیری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ جمیل نے پیار سے مجھے اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا، پھر کہنے لگا، یوں ہی دور دور سے باتیں کرے گی یا پھر کچھ مجھے پیار کرنے کا بھی ارادہ ہے؟ وہ دھیرے سے میرے چہرے پر جھکا تھا۔ مجھے اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ آیا تھا، اس لیے میں نے اسے پیچھے کیا تھا اور کہا کہ بس تمہیں خالی اپنی خواہش پوری کرنی آتی ہے، آج میں پاس نہیں آنے دوں گی، اب جب شادی کرو گے جب ہی میرے پاس آنا۔ جمیل نے زبردستی مجھے کس کر اپنے بازو میں پکڑ لیا اور کہنے لگا، یہ جو تمہارے نخرے ہیں نا، یہ میں شادی کی رات ہی اچھی طرح نکالوں گا۔ اور پھر وہ مجھے زبردستی کھینچتا ہوا چھت پر ہی بنی اسٹور روم میں لے گیا اور وہاں ٹوٹی چارپائی پر ہی مجھے دھکیل دیا، اور اکثر راتوں میں ایسے ہی کرتا تھا۔ مجھ سے ملنے آتا تو پھر مجھے اس اسٹور روم میں لے جاتا۔ میں نے ناراضگی سے اسے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے بس میں ہی کہاں تھا۔ دھیرے دھیرے وہ میرے وجود سے کھیلنے لگا اور پھر 1 گھنٹے تک ہم دونوں ایک دوسرے میں ہی مگن رہے، اور پھر وہ واپس چھت لانگ کر چلا گیا۔ میں زینہ اتر کر نیچے آئی تو اماں نے مجھے دیکھ لیا۔ غصے میں کہنے لگی، رات کے 1 بجے تیرا چھت پر کیا کام تھا؟ کیا کرنے گئی تھی؟ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نیچے آتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ اماں کے آگے میری زبان گونگ ہو گئی تھی۔ بڑا ڈر کر میں نے اماں سے کہا کہ گرمی لگ رہی تھی تو میں چھت پر چلی گئی تھی۔ اماں کہنے لگی، تیرے بال دیکھ، یہ کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ کوئی بھوت چڑھوا کر نیچے آئی ہے؟ میں نے اچانک ہی بالوں پر ہاتھ مارا تھا۔ جمیل نے کب کھیلتے کھیلتے میرے بال کھولے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جمیل کو میرے بالوں سے عشق تھا، اور یہ اسی کی حرکت تھی کہ اماں کے آگے لاجواب کھڑی تھی۔ اماں غصہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور جب میں کمرے میں آئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر مجھے شرم آنے لگی۔ جمیل مجھ سے میرا کنوارا پن لے چکا تھا اور میں اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی۔ وہ پھر 1 ہفتے بعد ایسی خبر سننے کو ملی جس کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے تھے ان کی طرف سے ہاں کا جواب آ گیا تھا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن میں حد سے زیادہ پریشان تھی۔ اسی رات جمیل مجھے چھت پر ملنے آیا تو میں اس کے سینے سے لگ کر خوب روئی اور کہا کہ اب تم مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دینا، کیونکہ اس کے سوا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جمیل کہنے لگا، میں تمہارے لیے رشتہ تو نہیں بیچ سکتا، البتہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ جمیل کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، اماں کبھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گی کہ بڑی 3 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں شادی کر لوں، اس لیے ہم بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر جب یہ بات سب کو پتہ چلے گی تو خود بخود سب شادی کو قبول کر لیں گے۔ میں نے جمیل سے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنے گھر کی بڑی ہوں، اگر میں اس طرح سے گھر سے بھاگوں گی تو میری باقی بہنوں کا کیا ہوگا؟ تم تو جانتے ہو نا کہ پھر یہ معاشرہ میری بہنوں کو سر اٹھا کر جینے نہیں دے گا۔ جمیل نے غصے سے میرے بازو کو جکڑا اور کہنے لگا، یا تو اس معاشرے اور اپنی بہنوں کا سوچ لو یا پھر ہماری محبت کا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کو راضی ہوں، لیکن تمہارے ہی نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ کل کو کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی تو مجھے الزام نہ دینا۔ جمیل غصے میں بول کر واپس چلا گیا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے سب کچھ میرے سر پر ڈال دیا تھا
اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا حال بہت برا تھا، ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی، جمیل کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اگر جمیل کے ساتھ بھاگتی تو میرے اماں ابا کی عزت رول جاتی۔ یہ سوچ کر میرا دل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے ہی 10 دن گزر گئے اور گھر میں میری منگنی کی بات ہونے لگی۔ لڑکے والے دھوم دھام سے منگنی کرنا چاہتے تھے۔ میرے ابا بھی بہت خوش تھے کیونکہ گھر کی پہلی شادی تھی۔ اماں نے بھی تیاریاں شروع کر رکھی تھی، جبکہ جمیل مجھ سے ہی منہ بنا کر بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے ہی ہم ایک نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کو راضی نہیں تھی۔ اور پھر جب منگنی میں 2 دن رہ گئے اور مجھے احساس ہوا کہ اگر اب بھی میں نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو میں ہمیشہ کے لیے جمیل کو کھو دوں گی، تو اسی رات میں نے جمیل کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کیا اور پھر ہم دونوں خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ ساری رات ہم دونوں نے ریلوے اسٹیشن پر گزاری اور پھر صبح ہی مجھے کورٹ لے گیا جہاں ہم نے شادی کر لی، اور پھر ایک ہفتہ ہم نے جمیل کے دوست کے گھر میں گزارا اور وہاں مجھے جمیل نے بہت محبت دی۔ اس کی محبت پا کر میں مسرور تھی، خاص کر شادی کی رات تو وہ دیوانوں کی طرح مجھے پیار کرتا رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تو میں نے جمیل سے کہا کہ اب میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ راضی ہو گیا اور پھر جب ہم دوپہر کو 2 بجے کے قریب گھر لوٹے تو میرے گھر پر خوب رش لگا ہوا تھا۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، حالانکہ میں جانے سے پہلے خط میں لکھ کر گئی تھی کہ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں اور جلد ہی واپس لوٹ آؤں گی۔ لیکن جب میں نے رش دیکھا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں گھر کے اندر پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے باپ کی میت رکھی تھی اور میری بہنیں رو رہی تھی۔ میری اماں نے مجھے دیکھا تو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرا باپ اس صدمے سے مر گیا تھا اور میں اپنے باپ کی موت کی وجہ تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ محلے والے تھو تھو کر رہے تھے۔ جمیل کے گھر والوں کی بھی خوب بدنامی ہوئی تھی، اس لیے جمیل کے باپ نے بھی اسے بھگا دیا تھا۔ ہم دونوں بے سر و سامان راستے پر کھڑے تھے۔ نہ جمیل کے پاس کچھ تھا، نہ ہی میرے پاس۔ باپ کی موت کے صدمے نے مجھے الگ توڑ دیا تھا۔ میں اپنے آپ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پھر جمیل نے مجھے دوبارہ اپنے دوست کے گھر لے گیا اور وہیں مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ ملا۔ جمیل خود نوکری کی تلاش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جمیل اپنے ابا کی کپڑے کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے نوکری ڈھونڈنے میں اسے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ خیر خدا خدا کر کے اسے نوکری ملی تھی، ایک کپڑے کی دکان پر ہی وہ کام کرنے لگا تھا۔ اس کے دوست نے اپنے گھر کا ایک کمرہ ہمیں دے دیا تھا اور وہ اس کا کرایہ لینے لگا تھا۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور شادی کو 8 مہینے ہو گئے۔ یہ 8 مہینے میں نے ایک ایسے گلٹ میں گزارے تھے کہ جو بیان سے باہر تھا۔ ہر وقت میں خود کو اپنے باپ کا قاتل مانتی تھی، لیکن پھر ایک شام نہ جانے جمیل کو کیا ہوا کہ وہ مجھ سے جھگڑنے لگا، کہنے لگا، میرے پیچھے تم میرے دوست کے ساتھ کیوں باتیں کرتی ہو؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی کیونکہ میں نے کبھی اس کے دوست سے بات نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں خوب جانتا ہوں، میں سارا دن دکان پر خاک چھانتا ہوں اور تم یہاں میرے دوست کے ساتھ عشق معشوقی کرتی ہو۔ میں نے جمیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سننے کو راضی تھا۔ ایسے ہی وہ خاموشی سے رات کو سو گیا اور میں نے سوچا کہ اگلے دن اسے بات کروں گی، پوچھوں گی کہ کیا ہوا ہے، لیکن اگلی صبح اٹھتے ہی وہ دکان پر چلا گیا اور جب واپس لوٹا تو اس قدر غصے میں تھا کہ آتے ہی اس نے طلاق کے 3 لفظ بول دیے۔ شادی کے 8 مہینے بعد ہی میری اور اس کی طلاق ہو گئی تھی اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس طلاق کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں بس ہکا بکا سی جمیل کو دیکھ رہی تھی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جبکہ میں پوری طرح ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں نے جمیل کا گریبان پکڑا اور اس سے کہا کہ تمہاری محبت کی خاطر میں نے گھر چھوڑ دیا، میرا باپ مر گیا، میں تمہارے پیچھے ہر قربانی دیتی آئی اور تم نے مجھے ہی طلاق دے دی۔ وہ کہنے لگا، میں غصے میں تھا، مجھے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے پیچھے اس کے ساتھ باتیں کرتی ہو اور فری ہونے کی کوشش کرتی ہو، اسی لیے میں نے غصے میں تمہیں طلاق دے دی۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو پیٹ رہا تھا۔ جمیل کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ مجھے سارا ماجرا سمجھ آ گیا تھا۔ دراصل جمیل کے دوست کی اماں چاہتی تھی کہ وہ یہ کمرہ ہم سے خالی کرا لے اور پچھلے کچھ دنوں سے دبے دبے لفظوں میں وہ مجھ سے یہ بات کہہ رہی تھی
لیکن اتنی جلدی کم پیسوں میں کرائے کا گھر ملنا مشکل تھا اور میں جمیل کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے یہ بات جمیل سے نہیں کی تھی۔ جمیل کا دوست منہ کھول کر اپنے ہی دوست کو کمرہ خالی کرنے کا نہیں کہہ رہا تھا، اسی لیے اس نے یہ حربہ آزمایا تھا کہ وہ کس طرح جمیل کو مجبور کر دے کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے، لیکن جمیل نے تو الٹا مجھے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر جب یہ بات جمیل کے دوست کو پتہ چلی تو وہ بہت شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، بھابھی بری نہیں ہے، میں نے تو بس اماں کی وجہ سے پریشان ہو کر ایسی باتیں کر بیٹھا تھا تاکہ تو اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور چلا جائے۔ اور پھر میرے شوہر کو اچھی طرح سے احساس ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ مجھ سے حلالہ کی خواہش کرنے لگا، کہنے لگا میری خاطر تم حلالہ کر لو۔ جمیل کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا، پہلے اس نے اپنی ماں کو منانے کی بجائے مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے بھگایا اور اب اسے میں طلاق دے کر مجھے ہی حلالہ کے نام پر قربانی دینے کو کہنے لگا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا مجھے میرے گھر چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لوں گی لیکن کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کروں گی، حلالہ میرے لیے صرف ایک سزا ہے۔ جمیل میرے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا میں تمہارے لیے کسی ایسے آدمی کو تلاش کروں گا جو نون سٹار ہوگا، جو تمہارے ساتھ نکاح تو کرے گا لیکن وقت نہیں گزار سکے گا، اور پھر تم مجھ سے طلاق لے کر واپس میرے پاس آ جانا، ہمارا حلالہ ممکن ہو جائے گا۔ میں نے جمیل سے کہا کہ ابھی تو میں عدت میں ہوں، اس لیے میرے آگے سے اپنی شکل گم کرو، عدت مجھے سکون سے گزارنے دو، جب عدت ختم ہو جائے گی تو پھر دیکھیں گے۔ میں کچھ دن سکون سے فیصلہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ جمیل نے اپنے دوست کی اماں سے بات کی اور عدت گزارنے کے لیے ان سے مہلت مانگی اور مجھے چھوڑ کر خود کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ بس مجھے پیسے دینے، راشن پانی پہنچانے کے لیے آتا تھا لیکن میں اس سے پردہ کرتی، اور پھر جب عدت ختم ہوئی تو وہ ایک بوڑھے آدمی کو لے کر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اس سے نکاح کر لو، یہ تمہیں جلدی چھوڑ دے گا اور پھر تم میرے پاس آ جانا۔ جمیل نے خاموشی سے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ایک نامرد ہے اور اس سے شادی کر کے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں بھی جمیل کی باتوں میں آ گئی، نہ ہی واپسی کا کوئی راستہ تھا، نہ میں جمیل کو چھوڑنا چاہتی تھی، میں نے تو اسے سچے دل سے محبت کی تھی، اس لیے میں نے جمیل کی باتوں میں آ کر اس بوڑھے سے شادی کر لی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ لیکن شادی کی وہ رات میری آنکھوں کے آگے گھومنے لگی۔ جب میں اور جمیل ایک ساتھ تھے میں دلہن بنی بیٹھی تھی لیکن میرے دل و دماغ میں صرف جمیل کی محبت چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ بوڑھا کمرے میں آیا تو میری جان نکل گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نامرد ہے مجھے اس سے خوف آنے لگا، اور پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ نامرد نہیں تھا بلکہ بہت ہی عزت دار اور شریف مرد تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے بھلے ہی جمیل کے کہنے پر تم سے نکاح کیا ہے لیکن طلاق اسی وقت دوں گا جب تم خود مجھ سے طلاق مانگو گی، جو ستم جمیل نے تم پر کیا ہے وہ میں نہیں ڈھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ طلاق کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں عزت اور محبت کی زندگی دینا چاہتا ہوں، تم جب تک چاہو گی میرے ساتھ رہ سکو گی۔ پھر وہ آہستگی سے پوچھنے لگا کہ کیا تم میرے ساتھ شادی شدہ تعلق بنانا چاہتی ہو یا پھر میں کسی دوسرے کمرے میں چلا جاؤں۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، اس نے مجھے اضطراب میں دیکھا تھا تو خود ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور پھر آدھی رات کے وقت شدید بارش ہوئی تو مجھے خوف آنے لگا، مجھے اکیلے پن سے ڈر لگنے لگا۔ میں خود اس بوڑھے کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی، وہ جاگ رہا تھا، اس نے مجھے اندر بلا لیا اور پھر اپنی مرحوم بیوی کی تصویریں دکھاتے ہوئے اپنی محبت کی داستانیں سنانے لگا۔ اس کی بیوی کس بیماری میں مبتلا تھی اور اس دنیا سے چلی گئی تھی، وہ بے اولاد تھا، اس لیے جمیل اسے نامرد سمجھتا تھا۔ میں نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھے تکلیف پہنچا رہے تھے، اور پھر میں نے اسے اپنا آپ سونپ دیا۔ وہ میرے ساتھ خلوت کے لمحات پا کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے ایک اچھی اور آسودہ زندگی دے سکتا ہے، اس سے عزت کرنا آتی ہے، اور اب یہی میری خواہش تھی کہ میرا جیون ساتھی میری عزت کرے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ پوری وفاداری سے رہوں گی اور دوبارہ جمیل کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اگلے روز جب جمیل آیا تو میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوں
اور دوبارہ طلاق کا تمغہ اپنے ماتھے پر نہیں سجانا چاہتی۔ یہ سن کر جمیل حیران رہ گیا، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم نے ہمیشہ محبت میں مجھ سے قربانی مانگی ہے، اب قربانی دینے کی باری تمہاری ہے، تمہیں ہماری محبت کو بھولنا ہوگا۔ اور پھر جمیل کو گھر سے نکال کر میں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میرا شوہر اکبر ایک بہت اچھا اور نیک انسان تھا، بھلے ہی وہ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ تھا، لیکن اسے میری عزت کرنی آتی تھی، اور شادی شدہ زندگی میں بہت محبت کے ساتھ عزت ہونا بہت ضروری ہے۔ آج میری اور اکبر کی شادی کو 6 مہینے ہونے والے ہیں، اور میں امید سے ہوں، میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوں۔ لیکن میرے باپ کی موت کا صدمہ ابھی مجھ پر سوار ہے۔ میں لڑکیوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ غیر کی محبت میں ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔